أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون آمنت بالله صدق اللہ العظیم. بڑے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 3 آیات مبارکہ، آیت نمبر 130، 31 اور 32 یہ شامل ہیں. اور اس طرح سے آج کے درس سے اس سورہ کا یعنی سورۃ الانعام کا 16ویں رکوع کے ترجمہ اور تفسیر کے مطالعے کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور مضمون جو کہ گزشتہ درس میں شامل آیات مبارکہ سے جاری ہے. اللہ جل شانہ عم نوالہ نے آیت نمبر 128 جو کہ کل کے درس میں شامل تھی، اس میں اس دن کا منظر بیان فرمایا کہ یوم حشر میں جنات اور انسان ان سے سوالات ہوں گے. اگر رب العزت سوال جنات سے کریں گے کہ تم نے انسانوں سے بہت زیادہ کام لیا، ان کو گویا کہ تم نے اپنے تابع کر لیا تھا، تو وہ شیاطین خبیث جو جنات ہوں گے ان کی بجائے جو ان کے دوست انسان ہوں گے وہ جلدی سے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ میں اقرار بھی کریں گے. اور یہی مضمون آج کے درس میں شامل آیات مبارکہ سے کے اندر بھی موجود ہے. جنات اور انسانوں سے اللہ رب العزت کا خطاب کس انداز میں ہوگا کہ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، الم یأتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، ہماری آیات نہیں آ کر کے انہوں نے بتائیں، معجزات نشانیاں نہیں آئیں. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور اس دن ضرور بضرور ہماری تمہاری ملاقات طے ہے، کیا انہوں نے تمہیں خبر نہیں دی تھی، بتایا نہیں تھا؟ یہ سوالات ان سے جاری ہیں. یہاں پر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ خاص طور پر جنات کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور پھر جنات کا تذکرہ بھی انسانوں سے پہلے، اوپر بھی آیت نمبر 128 میں بھی اور یہاں پر بھی آیت نمبر 130 میں بھی، یا معشر الجن والانس، پہلے جنوں کا تذکرہ پھر انسانوں کا تذکرہ. فرمایا کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ قدیم زمانے میں، زمانہ جاہلیت سے ایک رواج چلا رہا تھا لوگوں کے یہاں، جو کہ مکمل طور پر عقیدے کی شکل اختیار کر چکا تھا، کہ لوگ جنات کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے تھے، کہ ان کی زمین کے اوپر طاقت ہے، تو طاقت تو اللہ رب العزت نے ان کو دے رکھی تھی، جیسا کہ میں نے کل ابلیس کا تذکرہ کیا. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جہاں سے ان کو طاقت محسوس ہو رہی ہوتی ہے اسی کو ہی آہستہ آہستہ خدائی جتنی صفات ہوتی ہیں اسی میں ماننا شروع کر دیتے ہیں. پہلی نسل آ کر کے تھوڑا مرعوب ہوتی ہے، تھوڑا جھکنا شروع کرتی ہے، سیلوٹ کرنا شروع کرتی ہے ایسے طاغوت اور جہاں سے کوئی طاقت، اقتدار، اختیار کو. اگلی نسل آ کے زیادہ جھکنا شروع ہو جاتی ہے، تیسری نسل سمجھتی ہے کہ شاید خدا ہی یہی ہے. یہی ہوتا ہے، عقیدہ جب خراب ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ جو ہے، آپ ہمارے معاشرے کا اگر ہم مطالعہ کریں تو 40-50 سال پہلے کوئی اور صورتحال ہوگی، 20 سال پہلے اور صورتحال ہوگی، آج انتہائی خوفناک صورتحال ہے. کس طرح سے ہم نے خدا کی زمین کے اوپر کتنے زیادہ کو خدا بنا لیے ہم نے، اور خدائی صفات، نبوت کی صفات ہم نے ڈال لی ہیں. اللہ رب العزت حفاظت فرمائے ہمارے معاشرے کی. تو یہ ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے اندر بھی جنات کے بارے میں یہ عقیدہ کی شکل اختیار ہو چکی تھی کہ
انہی سے ہی نفع نقصان کی ساری کچھ امیدیں انہی سے ہی وابستہ ہو چکی تھی، جنات سے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص کسی نئے شہر میں، کسی نئی بستی اور علاقے میں پہنچتا تھا تو وہاں کے بڑے جن سے پناہ طلب کرتا تھا سب سے پہلے۔ جس طرح ہوتا ہے کہ جی اس علاقے کا فلاں بڑا ہے، فلاں چودھری ہے، فلاں جو ہے وہ سیکٹر کمانڈر ہے، تو پہلے اس کو خوش کرنا، پہلے اس سے تحفظ کی درخواست کرنا ضروری ہے۔ تو پہلے بڑے جن سے کہ میں اے بڑے جن تو جہاں پر بھی ہے نقل کفر کفر نباشد، میں تیری پناہ میں آتا ہوں تاکہ اس علاقے میں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اس طرح سے ہوتا تھا۔ تو قرآن مجید کتاب حکمت نے ایک تو یہاں پر ان کے اس عقیدے کی نفی کر دی کہ جنات کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہیں، بلکہ ان کو تو اللہ کے دربار میں خود پیش ہونا ہے، ان کی پیشی ہوگی، ان کو بتانا ہے اللہ کی کورٹ میں، ان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا تمہیں ان سے ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی توجہات کرو اللہ کی ذات کی طرف کرو۔ اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں سکھائیں، موقع و موقع دعائیں سکھائیں، حتیٰ کہ نئے شہر میں داخل ہونے کی کیا دعا، نئی بستی میں داخل ہونے، کسی نئی جگہ پہ جانے، نئی محلے نئی علاقے میں جانے تو دعا مانگو، اللہم انی اسألک من خیر ھذہ القریۃ وخیر ما جبلتها واعوذ بک من شر ھذہ القریۃ وشر ما جبلتها۔ اے اللہ اس بستی کی جتنی خیریں ہیں وہ مجھے نصیب فرما دے، اس بستی کے اندر انسانوں سے، جنات سے، کسی بھی طریقے سے جو شر ہیں اللہ ان سب شرور سے میری حفاظت فرما دے، میرے اہل خانہ کے جو لوگ ساتھ ہیں۔ تو اس طرح سے اگر اکیلے ہیں تو واحد کے صیغے کے ساتھ اسألو، اگر زیادہ لوگ ہیں تو نسألو جمع کے صیغے کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ شیاطین سے اور جنات سے حفاظت اللہ کی ذات فرمانے والی۔ ایک تو اس وجہ سے جنات کا پہلے تذکرہ کیا تاکہ عقیدے کی نفی ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے کی، اس زمین کے اوپر جنات پہلے بستے تھے، جنات، انسان کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے، اور اللہ نے انسان کو زمین کے اوپر اتارا اور پھر اس کو اشرف المخلوقات بنائے اور اس کو تاج خلافت اس کے سر پہ رکھا اور فرمایا کہ میں نے تجھے خلیفہ بنایا ہے زمین کے اوپر، نائب بنایا۔ اشرف المخلوقات جب بن گیا تو پھر اس کے اندر اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت جیسا اہم منصب وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ جاری فرمایا۔ تو اس طرح سے جو انسان کی افضلیت اور شرف تھا وہ باقی ساری مخلوقات بشمول جنات کے اوپر ہو گئے، لیکن چونکہ ان کی تخلیق میں وہ پہلے ہیں، زمین کے اوپر رہنے میں وہ پہلے ہیں، تو پھر اس لیے ان کو جو ہے وہ رکھا۔ اور پھر جنات کا انسانوں کے ساتھ زمین کے اوپر آ کر کے جو معاملہ ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے، جس کا تذکرہ کل کے 10 میں شامل آیات مبارکہ میں ہو چکا ہے۔ قد استکثرت من الانس، جو آیہ نمبر 128 کے اندر گزرا، کہ جنات انسانوں سے کام لیتے ہیں۔ اب انسانوں کا جنات سے کام لینا یا جنات کے انسانوں سے کام لینا، دونوں کے ایک دوسرے کے کام آنا، اس کی ایک ہسٹری ہے، اور وہ ہسٹری ساری کی ساری ریکارڈڈ ہے، وہ سب ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ جیسے میں نے کل عرض کیا کہ جنات کے وجود سے انکار ممکن نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یہی قرآن مجید کے اندر کہ اللہ رب العزت نے کئی ساری چیزوں کو ان کے تابع کر رکھا تھا، ہوا کو تابع کر رکھا تھا، 17ویں پارے کے اندر موجود ہے سورۃ الانبیاء میں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ جل شانہ امن والے 22ویں پارے میں سورہ سبا کے اندر بیان فرمائے کہ جنات ان کے تابع تھے، جنات ان کے مسخر تھے۔ اور تاریخی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کا جو شاندار سٹرکچر ہے وہ دراصل اللہ رب العزت نے جناب سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات ان کے تابع کیے، اور جنات کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو تخلیق کیا گیا، ورنہ اس زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی، ایسی ہیوی مشینری نہیں تھی کہ اتنے بڑے بڑے پتھروں کو اس طرح سے جو ہے وہ لگایا جاتا، تو جنات سے انہوں نے یہ خدمت لی تھی۔ اور وہیں پر یہ بھی موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر کے جنات کی نگرانی کرتے تھے، اور جنات جو ہیں وہ پکڑے جانے کے ڈر سے وہ محنت مزدوری کرتے تھے اور وہ سارا کام کرتے تھے، حتیٰ کہ جب ان کی قضا آئی سلیمان علیہ السلام کی تو جس عصا کے ساتھ وہ سہارا لیا کرتے تھے تو اس کو دیمک نے چاٹ لیا، اور حتیٰ کہ جب دیمک نے مکمل چاٹ لیا تو وہ اپنا وزن جو ہے وہ برداشت نہ کر سکا۔ سلیمان علیہ السلام جس وقت ہلکا سا لڑ کے
تو جنات دیکھ کے اس وقت جو ہے وہ کہنے لگے اللہ کانوا یعلمون الغیب وما لبثوا فی العذاب المہین، ہمیں پہلے پتا ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں دیکھ نہیں رہے اور یہ تو گزر چکے ہیں، اور ان کی آنکھیں اس طرح سے کھلی تھی، ہمیں تو لگ رہا تھا کہ شاید ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ تو جب تک وہ مکمل نہیں ہوگی تب تک وہ دیمک نے اپنا کام پورا نہیں کیا، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع۔ تو کہنے لگے کہ کاش کہ ہمیں پہلے پتہ چل جاتا تو ہم اتنی تکلیف میں تو نہ رہتے جتنی تکلیف میں ہم تھے، اور یہ سارا ظاہر لیبریس ورک ایک ہوتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کام لیا۔ اس طرح سے پہلے ہی اس پارے کے اندر جو دوسرا نصف ہے وہاں پر بھی تذکرہ موجود ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف، البتہ جو جادو کی نسبت ہے فرمایا گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وما کفر سلیمان۔ تو انسان کا جنات سے کام لینا، جنات کے انسانوں سے کام لینا، یہ معروف ہے، یہ ٹیکسٹڈ ہے اور یہ ریکارڈڈ ہے۔ اور جدید زمانے میں جس طرح کے عامل ہوتے ہیں انسانوں میں سے، جنات فلاں کے مسخر ہیں، فلاں کے مسخر ہیں، واللہ عالم، کہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح سے جنات مکلف ہیں، انسان بھی مکلف ہیں، جنات کا قرآن سے تعلق ہے، انسانوں کا تعلق ہے، حضور پاک علیہ السلام کا 2 دفعہ سے زیادہ جو ہے وہ جنات کے ساتھ گفتگو اور اس کے ساتھ مجلس کو شیئر کرنا، یہ ثابت ہے، قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے، سورہ احقاف کے اندر موجود ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ جب وہ تلاش کرتے کرتے آئے کہ زمین آسمان کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ کہاں سے ہو رہی ہیں، تو جو جنات کا جو لیڈر تھا اس نے کچھ اپنے جو ایک مشن روانہ کیا کہ زمین کے اوپر جا کے گھوم کے دیکھو کوئی کیا چینج آیا، کوئی چینج آیا۔ تو وہ گھوم رہے تھے تو وادی جن ہے، مکہ سے مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ ہے، تو وہاں پر جب پہنچے حضور پاک علیہ السلام اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ تھے، وہاں پر کسی مقصد سے ٹھہرے ہوئے تھے، تو حضور پاک علیہ السلام کی تلاوت کی آواز ان کو آئی تو وہ وہاں پر بس مبہوت ہو کے رہ گئے، جیسے دل پکڑ کے بیٹھ گئے ایک جگہ پہ، ہل نہیں سکے، وہ ایسا شاندار کلام تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے ان کا اپنی قوم کی طرف واپس جانا اور ایک دوسرے کو کہنا انصتو، خاموش ہو جاؤ، ایسی عجیب چیز ہم سن کے انصتو، بالکل خاموش ہو جاؤ، انصتو۔ تو فلما قضی ولوا الی قوم منذرین قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل، کہنے لگے کہ اے میری قوم ہم نے عجیب کلام سنے، من بعد موسیٰ، جناب موسیٰ کے بعد ایسا زبردست کلام سنے۔ تو یہی سب سے بڑی تبدیلی ہے، یہ سورۃ الاحقاف پر نمبر 26 کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سے 29ویں پارے میں سورۃ الجن کے اندر موجود ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے عجیب قرآن سنے، جنات کے اوپر بھی اتنا جو ہے وہ اثر ہو گئے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سورہ الرحمن ہے جب جنات کو سنائی تو جب بھی یہ آیا پڑھتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنات کے گروہو تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو حضور پاک علیہ السلام صحابہ کرام سے فرمانے لگے کہ تمہارے سامنے بھی میں نے کلام پڑھا تو تم چپ رہے، صحابہ کرام بغیر سے ادب خاموش رہے، اور بغیر سے اس طرح کے ایک جلال، ایک روب طاری ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جب میں نے جنات کو یہ سنایا نا تو ہر ایک جملے کے بعد، ہر ایک آیا کے بعد جب بھی میں یہ پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات اونچی اونچی آواز سے کہتے تھے یا رب ہم تیری نعمتوں کو نہیں جھٹلاتے، ہم قدردان ہیں، ہم قدر کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں، اچھے اور برے، مطیع اور نافرمان، کافر اور مومن، اسی طرح سے جنات کے اندر بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ اب انسانوں نے اگر مسخر کرنا ہے تو کون سے جنات کو مسخر کرنا ہے، یا وہ کس کے تسخیر میں آتے ہیں، جس طرح کے بروں کی بروں سے دوستیاں اور اچھوں کی اچھوں سے دوستیاں۔ تو اس طرح سے جو اس کی ورسٹ فارم ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جادو کی، کہ لوگ جو ہیں وہ جو جادو کرتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ کفر والا عمل ہے اور ان کے پاس جانا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں جب تک اگر انسان کو کوئی صحیح واقعتاً کوئی پرابلم ایسی پیش آ رہی ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کوئی انہونی ہو رہی ہے، کیونکہ جن جو ہے جن کا معنی ہی ہے کہ چھپی ہوئی چیز، یہیں سے وہ لفظ ہے مجنون، کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ غیر مری ہے، مطلب میٹا فزیکل سم تھنگ اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ تو کسی اچھے عامل کو جو کہ صحیح العقیدہ ہو تو اس سے کنسلٹ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں اس طرح سے ٹھیک نہیں ہیں، عقیدہ خراب ہو رہا ہے، تو اصل تو اللہ کی ذات ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ خالی اصل چیز تو یہ ہے کہ جس گھر کے اندر، جیسے کہ میں نے کل عرض کیا کہ دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، تو وہاں پر اس طرح کے شرارتی جنات کا وجود ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید سن کے تو ویسے ہی اس طرح کی چیزیں بھاگ جاتی ہیں۔ تو ہمارے گھروں میں جب ہر وقت سین میں بنے ہوں گے اور فحش فلمیں، گانے اور یہ سارا رجس، نجس، گندگی، روحانی جو ہے وہ باطنی ناپاکی، جب یہ سارا سامان ہوگا صبح سے لے کے شام تک،
تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں پر اس طرح کی شرارتی حرکتیں ہی ہو رہی ہوں گی نا. تو اس لیے اگر ہم طہارت کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ان سب چیزوں سے حفاظت خود ہی فرما دیں گے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی کچھ چیزیں رکھی. اب آ جاتے ہیں یہ والی جو آیا ہے اس کا ترجمہ سن لیجئے. یا معشر الجن والانس، اے جنوں کے گروہ، اے انسانوں کے گروہ. معاشر اہل لغت فرماتے ہیں معاشر سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی ذہن کے، ایک ہی کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی صحبت کے حامل جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو عربی میں ان کے لیے معاشر بولا جاتا ہے. تو جنات اور انسان وہ جتنے ایک دوسرے کی صحبت سے حظ اٹھاتے ہوں گے ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا. تو گروہ بندی ہونی ہے. فرمایا کہ ان سے پوچھا جائے گا الم یاتکم رسول منکم، کیا نہیں آئے رسول تم میں سے؟ یہ چیز ایک سوال اٹھاتی، تم میں سے رسول نہیں آئے. خطاب انسانوں سے بھی ہو رہا ہے، جنات سے بھی ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جنات میں سے بھی آئے. ایک کچھ سوالات کے قریب کا جو فگر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اس کے قریب جو ہے وہ انبیاء اور رسول آئے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر ہارڈلی کو 25 کے قریب انبیاء کے نیمز ملتے ہیں. تو واللہ اعلم. اور یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے تاریخ کا تھوڑا سا پرسپیکٹو رکھا ہے اس سے تو ہی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر پہلے اگر جنات بستے تھے تو جنات میں سے ہو سکتا ہے جنات کے لیے جنات میں سے رسول آتے ہوں. اور جب اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انسان کی تخلیق کی تو اس کے رب العزت نے یہ شرف جو ہے وہ فقط انسان کو عطا فرمایا کہ اب اگر انسانوں کے طرف بھی اگر جنات میں سے کسی کو رسول بنا کر کے بھیجا جائے گا تو انسانوں کے لیے وہ رول ماڈل نہیں رہے گا. اوبیسلی جو جن ہے وہ ابھی ادھر ہے اور ایک سیکنڈ میں وہ 1000 کلومیٹر دور چلا جائے گا، کیونکہ اس کو مختلف شکلیں اللہ رب العزت نے تبدیل ہونے کی اجازت دے رکھی ہے. وہ اب کدھر ہے، تھوڑی دیر میں کدھر ہوگا. تو پھر وہ تو رول ماڈل تو نہ، لوگ کہیں گے یار اس کے پاس تو یہ تو اور ٹائپ کی چیز ہے، اس جیسی عبادت، اس جیسی کشت، اس جیسا معاملہ میرا نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت نے پھر جو ہے وہ اس کے بعد، حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والے جو مومن جنات ہیں وہ اب بھی موجود ہیں. کئی سارے لوگ جن کو اللہ رب العزت نے یہ ملکہ دے رکھا ہے تو وہ بتایا کرتے ہیں کہ جنات ایسے موجود ہیں، ہزاروں سال ان کی عمریں موجود ہیں، 1500 سال سے زیادہ عمر موجود ہے. جب ہم طالب علم تھے یہ جامعہ شرفیہ کے اندر تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو اس کا جو گنبد ہے، مسجد کا جو مینار ہے، اس میں جو ہے وہ صحابی جنات رہتے ہیں. تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے اچھے ٹھکانے ہوتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے برے ٹھکانے ہوتے ہیں. تو ہر طرح کے جنات جو ہیں وہ موجود ہیں. تاریخی روایات اتنے تواتر کے ساتھ ہیں کہ انسان یہ ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جنات کی عمریں بہت زیادہ اور وہ موجود ہوتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا جن کوئی ہو سکتا ہے، واللہ عالم، مختلف انبیاء کے زمانے کا جن ہو سکتا ہے اور اس سے پہلے کا. یقصون علیکم آیاتی، سوال یہ ہوگا کہ تمہارے پاس رسول آئے، پیغام لے کر کے آئے، وہ سناتے تھے تم پر میری آیات. وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا، کہ اس دن کی تمہاری ملاقات یہ طے ہے، یہ ہونی ہے. تمہیں وہ بتاتے نہیں تھے. قالوا شہدنا علی انفسنا، تو وہ کہیں گے شہدنا، ہم گواہ بنتے ہیں اپنے نفسوں کے خلاف. یعنی آج کے دن ان کو اقرار کرنا پڑے گا. وہ جس کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ ملک کے اندر ہے کہ اللہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس الم یاتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ڈرانے والا آیا تھا. فکذبنا وقلنا، بس ہم نے جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز نہیں اتری، ہم نہیں مانے. وغرتهم الحیات الدنیا، حقیقت یہ ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا. وشہدوا علی انفسہم، اور اب وہ گواہ بن گئے اپنے نفسوں کے اوپر، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ لوگ کافر رہے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے بظلم، ظلم کی وجہ سے. واہلها غافلون، اس حال میں کہ اس کے اہل جو ہیں وہ غافل ہیں. یعنی اللہ ایسے خام خواہ سے ہلاک نہیں کرتے بلکہ اللہ پہلے اتمام حجت کرتے ہیں. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ کسی قوم کو ایسے تباہ نہیں کرتے جب تک کہ ان کی طرف اللہ کا پیغام نہ پہنچے کسی نہ کسی انداز میں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، فرمایا یاد رکھو کہ ہر ایک کے لیے درجہ ہے اس کے عملوں کے مطابق. انسان ہو، جنات ہو، دنیا ہو، آخرت ہو، جس بندے کا جتنا جو مقام ہے اس کے پیچھے اس کی محنت ہے. مما عاملو، فرمایا کہ اللہ کے یہاں بھی اعمال کے مطابق درجے ہوں گے. اتھے عملہ تھے ہونے نے نبیڑے، کسی نے تیری ذات پوچھنی کہ کس کی ذات کیا ہے، کس کا کس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، ویسے نہیں، عمل کے مطابق ٹریٹمنٹ ہوگی. وما ربک بغافل، بالکل میرٹوکریسی. فرمایا کہ تیرا رب غافل نہیں ہے اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں، ہر چیز کا ایک ریکارڈ موجود ہے. اللہ رب العزت سمجھ نصیب. بسم اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وصحبہ وبارک تسلیما کثیرا. اللهم نبّ قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن
وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رحيم يا رحيم يا رحيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم.